ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے دبستان دہلی کی خصوصیات۔ اس سے پہلے دبستانوں کے حوالے سے آپ کو جو لیکچر دیے گئے ہیں ان میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دبستان کیا ہوتا ہے، یعنی کسی مخصوص دور میں کسی خاص خطے کے شعراء جو اس خطے کے اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کے زیر اثر ایسی شاعری کریں کہ جس میں بیشتر خصوصیات ایک جیسی ہوں، تو انہیں ہم ایک دبستان کے شاعر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اردو شاعری کے دو بڑے دبستان ہیں، ایک دبستان دہلی ہے اور ایک دبستان لکھنؤ ہے۔ پھر آپ کو دبستان دہلی کے آغاز، ارتقاء، اس کے مختلف ادوار اور اس کے سیاسی اور سماجی پس منظر کے بارے میں بھی لیکچر دیے گئے ہیں۔ ان لیکچرز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اس لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ ان لیکچرز کو بھی سنیں تاکہ آپ کو دبستان دہلی کی سمجھ جو ہے وہ پوری طرح آ سکے۔ اس لیکچر میں جو نمایاں خصوصیات ہیں دبستان دہلی کی انہیں مختصراً ہم پڑھیں گے اور ایک یا دو مثالیں ہم ہر ایک خصوصیت کے حوالے سے دیں گے، شعری مثالیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دبستان دہلی کے شعراء کی شاعری کو پڑھیں اور ان کی شاعری میں سے مزید مثالیں آپ تلاش کریں۔ میر تقی میر، خواجہ میر در، مرزا محمد رفیع سودا، غلام حمدانی مصحفی، مرزا غالب، حکیم مومن خان مومن، داغ دہلوی، یہ تمام شعراء جو ہیں ان کا تعلق دبستان دہلی سے ہے۔ اردو کے بڑے شعراء، کلاسیکل شعراء اور اساتذہ جو ہیں ان کا تعلق اسی دبستان سے ہے۔ دبستان دہلی کے زمانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس دبستان کا آغاز ہوتا ہے 18ویں صدی میں مغلوں کے مغلیہ سلطنت کے زوال کے زمانے میں، اور پھر یہ دبستان چلتا ہے 19ویں صدی تک یہ چلتا ہے، 19ویں صدی کے اواخر تک یہ دبستان چلتا ہے انگریزوں کے دور تک۔ تو اس دور میں ایک سرے پر ہمیں میر تقی میر اور خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا نظر آتے ہیں، اور اس دبستان کے دوسرے سرے پر ہمیں غالب اور ذوق اور داغ دہلوی اور الطاف حسن حلی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں دہلی میں جو شاعری ہوئی جسے دبستان دہلی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دبستان دہلی کی خصوصیات کی طرف۔ سب سے پہلے جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کے مجازی ہے اور اس کے حقیقی اور تصوف ہے، یعنی کیونکہ عشق جو ہے یہ نہ صرف دبستان دہلی بلکہ تمام تر شاعری کا ایک بنیادی موضوع ہے، اور دبستان دہلی کے شاعروں نے عشق کے دونوں پہلو یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی جو ہیں ان سے متعلق اشعار کہے ہیں۔ جہاں تک عشق مجازی کا تعلق ہے تو اردو شاعری کی جو بنیاد ہے وہ فارسی شاعری ہے۔ فارسی شاعری کی بنیادوں پر اردو شاعری کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ فارسی کی عشقیہ شاعری میں جو علامات، رموز و علائم، تشبیہات و استعارات، مضامین اور خیالات پیش کیے جاتے تھے، ان کی تقلید جو ہے وہ اردو شاعروں نے کی ہے، اور اردو میں انہوں نے ان خیالات اور افکار کو اور ان تشبیہات اور استعارات کو اور رموز و علائم کو پیش کیا ہے۔ روایتی انداز میں محبوب کے جور و ستم کو، بے وفائی کو اور جدائی اور فراق کی جو کیفیات ہیں اور فراق کا جو کرب ہے اسے شاعروں نے پیش کیا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی یہی انداز تھا عشقیہ شاعری کا، اور دبستان دہلی کی شاعری میں بھی ہمیں یہی انداز نظر آتا ہے۔ اب اگر اس کے حوالے سے ہم اشعار دیکھیں تو مرزا محمد رفیع سودا کا شعر ہے کہ جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ اسی طرح میر کہتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اور میر یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق کرتے ہیں اس پری روح سے، میر صاحب بھی کیا دیوانے ہیں۔ تو اس قسم کے اشعار ہیں۔ خواجہ میر در کا تعلق اگرچہ اسی دبستان سے ہے لیکن ان کا انداز منفرد ہے۔ وہ ایک صوفی شاعر کے طور پر اردو کے بہت بڑے صوفی شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں بھی ہمیں اس کی مجازی کے حوالے سے بہت سے اشعار ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے پہلے تو یہ دستور نہ تھا۔ تو اس قسم کے اشعار ہمیں عشق کے حوالے سے۔ اب عشق کا دوسرا پہلو جو ہے وہ عشق حقیقی ہے اور تصوف کا ایک مستقل موضوع ہے، یہ بھی ہمیں دبستانی دہلی کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ چونکہ دبستانی دہلی کے جو شعراء تھے ان میں سے بیشتر صوفیانہ مزاج رکھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے عشق حقیقی یعنی خدا کی ذات کے ساتھ عشق کا اظہار بھی اپنی شاعری میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تصوف کے مضامین کو بھی عمدہ انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ تصوف کے مضامین کی جہاں تک بات ہے تو وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، اور اس طرح تصوف کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے موضوعات ہیں، مثال کے طور پر صبر کی تلقین، شکر کی تلقین، قناعت کی تلقین، اسی طرح حرص و ہوس کی مذمت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا احساس یا دنیا کی ناپائیداری کا احساس، یعنی یہ احساس کہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی رنگینیاں اور رونقیں عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو یہ احساس جو ہے یہ بھی ہمیں اس دور کے شعراء کے ہاں ملتا ہے۔ تو یہ اگر ہم تصوف کے حوالے سے، اس کے حقیقی حوالے سے اشعار دیکھیں تو خواجہ میردر کے یہ شعر آپ سن لیں کہ جب نے آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یعنی دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے رہے وہ ایک سپنا تھا، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی، اور جو کچھ ہم نے سنا تو وہ ایک افسانے سے زیادہ نہیں تھا۔ تو اس طرح دنیا کی بے ثباتی کو شعراء نے مختلف تشبیہات میں اشعارات کے ذریعے بھی واضح کیا ہے۔ ایک حباب، زندگانی کو حباب بھی کہا ہے، ایک بلبلے سے بھی تعبیر کیا ہے، اور اس طرح کے اشعار ہمیں زندگی کی ناپائیداری یعنی دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بھی ہمیں ملتے ہیں، تصوف کی دیگر مضامین بھی ملتے ہیں، اور اس پہ حقیقی کا اظہار بھی ہمیں دبستانی دہلی کے شعراء کے ہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد درد و غم، سود و گداز اور حزن و یاس، یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے دبستان دہلی کی۔ پہلے تو آپ ان اصطلاحات کو سمجھیں۔ یہاں لکھا ہے سود و گداز، یہ فارسی ترکیب ہے، ایک لفظ ہے سوز، دوسرا لفظ ہے گداز۔ سوز کے معنی ہے جلانے والا، گداز کے معنی ہے پگھلانے والا۔ یعنی کوئی شاعر اگر اپنی شاعری میں ایسی باتیں کرے کہ جو باتیں آپ کے دل کو جلائیں اور پگھلائیں، دوسرے لفظوں میں دکھ اور درد اور غم کی باتیں اگر کسی شاعر کے ہاں ملتی ہیں اور وہ باتیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں تو اسے ہم سوز و گداز کہتے ہیں۔ یہ تنقیدی اصطلاح ہے، شاعری کی تنقید میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شاعر کی شاعری میں سوز و گداز ہے، فلاں شاعر کی شاعری میں سوز و گداز کم ہے، اور فلاں شاعر کی شاعری میں سوز و گداز زیادہ ہے۔ تو یہ سوز و گداز ہے۔ اس کے بعد حزن و یاس، حزن عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غم، اور یاس کے معنی ہے ناامیدی۔ یعنی ہمیں دبستانی دہلی کے شعراء کے ہاں درد و غم، سوز و گداز، ناامیدی، قنوطیت، مایوسی والی باتیں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر پہلے لیکچرز میں ہو چکا ہے کہ دہلی کے حالات انتہائی ابتر تھے، ایک پورا شوق دور تھا، ہر طرف افراتفری کا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، شورشیں برپا تھیں، حملے ہو رہے تھے۔ تو ان تمام حالات نے لوگوں کو معاشی طور پر بھی خلاش کر دیا تھا، اور اقتصادی لحاظ سے لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی تھی۔ تو ان خراب حالات کی وجہ سے شعراء نے اصل قبول کیا، ان کی شاعری میں درد و غم، سوز و گداز اور حزن و یاس آ گیا۔ لیکن ان خراب حالات میں جو شاعری ہوئی وہ بہترین اور عمدہ شاعری تھی، اور بہت بڑے شعراء جو ہیں وہ انہی حالات اور اسی دور میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اب درد و غم کے حوالے سے آپ دیکھیں، میر کہتے ہیں کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹکروتے روتے سو گیا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دل وہ جگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ اور خواجہ میردر کہتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو درد و غم یا سوز و گداز اگر ہم
تقابلی جائزہ لیں دبستان دہلی کا اور دبستان لکھنؤ کا، تو بہت سی خصوصیات دبستان دہلی اور لکھنؤ کی جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مثال کے طور پر دبستان دہلی میں اگر درد و غم اور سوز و گداز زیادہ ہے تو عیش و نشاط کے مضامین جو ہے وہ ہمیں لکھنؤ کی شاعری میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح چونکہ لکھنؤ کا ماحول جو تھا، آگے جا کر آپ پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے جو شاعری ہوئی تو اس میں عیش و نشاط زیادہ ہے، اور دہلی کے ماحول میں جو شاعری ہوئی تو اس میں درد و غم زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد داخلیت تنقیدی اصطلاح ہے، اور اس کے مقابلے کی اصطلاح خارجیت ہے۔ جہاں ہمیں لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت زیادہ نظر آتی ہے، وہاں ہمیں دہلی کی شاعری میں داخلیت زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک شاعر باہر کی دنیا کا ذکر زیادہ کرتا ہے، یعنی وہ باہر کی دنیا میں جو رنگینیاں اور جو مناظر دیکھتا ہے ان کو وہ زیادہ بیان کرتا ہے، تو یہ خارجیت ہے۔ اور جب شاعر اپنے دل کے ساتھ سروکار رکھتا ہے اور اپنے دل پر جو گزرتی ہے اسی کو بیان کرتا رہتا ہے، اور دل کے جذبات اور احساسات ہی کو بیان کرتا رہتا ہے، واردات قلب یعنی دل کی وارداتوں کو ہی بیان کرتا رہتا ہے، تو اسے داخلیت کہا جاتا ہے۔ تو دہلی کی شاعری میں ہمیں خارجیت کم اور داخلیت زیادہ نظر آتی ہے۔ داخلیت کے حوالے سے خواجہ فرید کا یہ شعر دیکھیں کہ دل کے داغوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی ہے چارہ گراں ہے کہ نہیں۔ دل کے داغوں کا ذکر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہاں میر نے اپنے دل کو ایک غریب آدمی کے چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح غریب آدمی کے چراغ میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ چراغ رات بھر بجھا رہتا ہے، تو میر کہتے ہیں کہ میرے دل کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ بھی شام ہی سے بجھا رہتا ہے۔ اسی طرح خواجہ فرید کہتے ہیں کہ تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ تو یہ بھی ہمیں داخلیت کے جو اشعار ہیں بہت سے دبستان دہلی میں ملتے ہیں۔ پھر سادگی اور سلاست ہے۔ شاعری میں جب ہم سادگی اور سلاست کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر زبان بھی سادہ استعمال کرے اور خیالات بھی اس کے سادہ اور عام فہم ہوں۔ تو دہلی کے شعراء کے ہاں یہ دونوں پہلو جو ہے سادگی کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کی زبان اگرچہ معیاری ہے، بمحاورہ ہے، بہترین اور عمدہ زبان ہے، لیکن تکلفات سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ سادہ اور سلیس زبان میں انہوں نے شاعری کی ہے، زبان و بیان کی سادگی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مضامین اور خیالات کی بھی سادگی ہے۔ مشکل قسم کے فلسفیانہ موضوعات یا تصوف کے جو مشکل خیالات ہیں ان کو انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ سیدھے سادے لفظوں میں انسانی جذبات و احساسات کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد احوال دہلی۔ احوال دہلی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ شعراء اپنے دور کے جو حالات تھے ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے دور کے حالات کی طرف اشارے کیے ہیں، ان کی عکاسی انہوں نے کی ہے۔ غزلوں میں بھی ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں مثال کے طور پر مرزا محمد رفیع سودا نے حجویات میں بھی دہلی کے حالات کی طرف اشارے کیے ہیں۔ اس طرح شعراء نے محمس کی ہیئت میں نظمیں لکھی ہیں، ان میں بھی دہلی کے حالات کی عکاسی کی ہے۔ اور باقاعدہ میر نے اور حاتم نے اور سودا نے اور دیگر شعراء نے شہر آشوب بھی لکھے ہیں، جن میں دہلی کی تباہی و بربادی اور دہلی کے لوگوں کی حالت زار کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں آپ میر تقی کے قطع سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو دہلی کی تباہی، دہلی کا اجڑنا، یہ بھی اس دور کی شاعری کا ایک موضوع ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دبستان دہلی کی بعض نمایاں خصوصیات کو پڑھا۔ اب آپ اس چیپٹر کا مزید مطالعہ کریں اور مزید جو شعری مثالیں ہیں وہ آپ کو تلاش کریں۔ اللہ حافظ۔